عمران خان سیاست میں کب اور کیسے آئے؟ عمران خان کو کس کس شخصیت نے سیاست میں آنے کی آفریں کی اور نواز شریف نے عمران خان کو کتنی بار اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور عمران خان پر قدرت شروع سے ہی مہربان۔ عمران خان صاحب اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ عمران خان کو کتنی بار سیاست میں آنے کی پیشکش کی گئی۔ تو سب سے پہلی کوشش کی جنرل ضیاء الحق صاحب نے، اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ تو دوسری کوشش کی نواز شریف صاحب نے جب عمران خان صاحب نے ورلڈ کپ جیتا۔ تیسری بار جب نواز شریف صاحب کی حکومت کاکڑ فارمولے کے تحت گرائی گئی، اس وقت کے نگران وزیر اعظم معین الدین قریشی نے عمران خان صاحب کو سیاست میں آنے کی دعوت دی، تو عمران خان صاحب ان لوگوں کو انکار کرتے رہے۔ لیکن عمران خان صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں ملک کے حالات ضرور چل رہے تھے کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اکتوبر 1994 میں جب شوکت خانم کا کام مکمل ہوا تو شوکت خانم کو رن کرنے کے لیے، چلانے کے لیے عمران خان صاحب کے پاس $1 بھی نہیں بچا۔ شروع میں $50 لاکھ کی ضرورت تھی، سب فنڈ ختم ہو چکے تھے اور کہیں سے فنڈ نہیں مل رہے تھے۔ ایک دن عمران خان صاحب کے دوست طاہر علی خان نے یہ مشورہ دیا، بڑا سا ایک ڈبہ لیتے ہیں اور لوگوں سے 10-20 روپے اکٹھے کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو جمع ہو ہی جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے بڑا سارا ایک ڈبہ لیا اور ڈسکا چلے گئے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں تقریباً $5 لاکھ اکٹھے ہو گئے۔ تو دوستو یہ مہم پھر پورے ملک میں چل پڑی۔ 7 ہفتوں میں دوستو $60 لاکھ اکٹھے کر لیے گئے، جبکہ ضرورت $50 لاکھ کی تھی۔ تو اس وقت عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی اور لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، لوگ میرے سوچ سے بھی زیادہ پیسہ دیں گے مجھے، کہ لوگ مجھ پر اتنا اعتبار کرتے ہیں۔ اسی وقت عمران خان صاحب نے سیاست میں آنے کا سوچنا شروع کر دیا۔ جب دسمبر 1994 میں شوکت خانم کا افتتاح تھا تو عمران خان صاحب نے وہ افتتاح کینسر کی مریضہ بچی سے کروانا تھا۔ اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری نے عمران خان کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے شوکت خانم کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان نے نہ صرف ان کو انکار کیا بلکہ مہمانوں کی لسٹ میں بھی ان کو شامل نہیں کیا۔ تو اس کا غصہ زرداری صاحب اور بے نظیر صاحبہ نے یہ نکالا کہ عمران خان صاحب کی جو فنڈ ریزنگ کی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی تھی، جو اشتہارات چل رہے تھے ٹی وی پر، وہ انہوں نے بند کر دیے۔ عمران خان صاحب کی جو ٹرانسمیشن چلتی تھی فنڈ ریزنگ کی، وہ بھی بند کر دی، جس سے شوکت خانم کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ پھر کچھ عرصہ بعد جب لیڈی ڈیانا نے شوکت خانم کا دورہ کیا تو شوکت خانم کی دنیا میں تعریف ہوئی، تو شوکت خانم کو عالمی شہرت ملی۔ پھر 14 اپریل 1996 میں جب نسیم سہگل نامی کسی کاروباری شخصیت نے شوکت خانم کا دورہ کرنا تھا، اس دن دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ہاسپٹل کو ٹارگٹ کیا گیا، دہشت گردوں کی طرف سے شوکت خانم میں بم دھماکہ ہو گیا۔ تو اگلے روز جب بے نظیر صاحبہ ہاسپٹل میں تعزیت کے لیے آئیں تو عمران خان صاحب کو معلوم ہوا کہ بے نظیر ملک کی وزیر اعظم آ رہی ہیں، تو عمران خان صاحب ان کو ملے بغیر ان سے پہلے ہاسپٹل سے نکل گئے۔ اگلے دن صحافی کے ایک سوال پر عمران خان صاحب نے کہا کہ بے نظیر صاحبہ سے ایک ہی شرط پر تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، اگر وہ میرے نقصان کا ازالہ کریں، تو جو نقصان انہوں نے اشتہارات بند کر کے یا ٹرانسمیشن بند کر کے کیے تھے۔ دوسرے دن جب نواز شریف صاحب دورہ کرنے کے لیے آئے تو عمران خان صاحب نے ان سے ملاقات کی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں حکومت کے ساتھ نہیں، میں تبدیلی لانے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو ستم ظریفی یہ ہے کہ اس وقت حکومت کو تبدیل کرنے کی تحریک جناب میاں محمد نواز شریف صاحب چلا رہے تھے۔ عمران خان کا اشارہ سیدھا نواز شریف کی طرف تھا کہ میں تبدیلی والوں کے ساتھ ہوں۔ دھماکے کے ٹھیک 11 دن بعد لاہور کے ایک ہوٹل میں پریس کانفرنس کرتے عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، باقاعدہ طور پر سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا۔ منشور یہ تھا جماعت کا، کرپشن اور بے روزگاری ختم کریں گے، کبھی بھی کٹ پتلی وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ اس وقت بھی عمران خان صاحب نے نوجوانوں کو پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کی ریکویسٹ کی، التجا کی۔ تو دوستو اس وقت جب عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کا اعلان کر رہے تھے تو عمران خان کے ساتھ صرف 2 رشتہ دار اور 2
قریبی دوست تھے اور کوئی نامور شخصیت عمران خان کے ساتھ نہیں تھی۔ دوستو آپ عمران خان صاحب کی زندگی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی عمران خان کو نا امید نہیں ہونے دیا۔ تو عمران خان صاحب یہ وہی قوم ہے جنہوں نے آپ کی امید سے بڑھ کر $50 لاکھ کی بجائے $60 لاکھ 7 ہفتوں میں اکٹھے کر دیے تھے اس وقت میں۔ تو سوچیں آپ ہی پر ہم یقین کر سکتے ہیں کہ ملک کا قرضہ صرف اور صرف عمران خان صاحب ہی اتار سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔